کرنا چاہتا ہوں اور سچی توبہ بھی کی ایک بار پر کچھ حاصل نہیں ہوا. یہ کہتے ہیں میں دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی. دین میں باتیں اللہ میاں نے یہ باتیں کی نہیں ہیں کہ تم دعا مانگو گے تو میں اس طرح سے قبول کروں گا کہ جو تم کہہ رہے ہو تمہیں مل جائے. یہ باتیں اللہ نے کی ہوتی پھر آپ کہتے ہیں اللہ میاں صرف باتیں کر رہے ہیں. اللہ میاں نے کہا میں دعا قبول کرتا ہوں. قبول کیسے کرتا ہوں یہ بھی تو اللہ میاں نے کہا نا. پورے قرآن میں واقعات بتا دیے کہ کیسے قبول کرتا ہوں. یعقوب علیہ السلام نے دعا مانگی نہیں ہوگی میرا بچہ واپس مل جائے, تو کیا مل گیا ان کو؟ نہیں ملا. یوسف علیہ السلام پریشانیوں میں آئے, برائی سے بچے, زنا کی ان کو دعوت دی گئی, بچے, تو بچنے کے نتیجے میں اور پریشانیوں میں چلے گئے, جیل میں چلے گئے. ساری زندگی ان کی کہاں گزری؟ جیل میں گزری. تو قبول ہونے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. اگر دعائیں ایسے قبول ہوتی تو سارے کافر ہر وقت اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے بیٹھ کے. وہ کہتے ہیں یار ہمیں ضرورت ہی نہیں کچھ کرنے کی, ادھر دعا مانگو ادھر قبول ہو جاتی ہے. تو یہ ہے یہ کہ جب دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھو, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دلائل سے ان کا حقیقت ہونا ثابت ہو جاتا ہے. جب ایک چیز کا دلیل سے برحق ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس پہ اٹھنے والے ہر قسم کے اشکالات کا جواب ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ ماں باپ یہ آپ کے ابا ہیں یہ آپ کی امی ہیں, اور یہ بھی ثابت کر دیا کہ ابا اماں خیر خواہ ہی ہوتے ہیں. یہ جب ثابت ہو جائے نا تو پھر ابا اماں اگر آپ کو کوئی کڑوی چیز بھی کھلا رہے ہیں تو پھر ابا اماں کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بیٹا اس میں تمہارا فائدہ ہے, کیونکہ پھر وہ دلیل دیں گے اس میں تمہارا فائدہ ہے. آپ کہو گے پھر یہ کڑوی کیوں مجھے کھلا رہے ہو, میٹھی کیوں نہیں کھلا رہے مجھے, اور کڑوی کھا رہا ہوں تو مجھے موشن بھی لگ رہے ہیں اس سے. تو ابا اماں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. وہ کہیں گے جب ایک دفعہ مان لیا نا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں تو ہم کوئی خراب چیز تمہیں نہیں کھلائیں گے. ڈاکٹر پر جب آپ نے ایک دفعہ اعتماد کر لیا, پتہ چل گیا کہ یہ ہے ڈاکٹر, تو سوئی لگائے, وہ آپریشن کرے, حتیٰ کہ وہ آپ کی ٹانگ بھی کاٹ کے باہر پھینک دے. تو یہ قصائی پہ تو اعتراض ہوگا کہ یار تو کہہ رہا تھا میں تیرا خیر خواہ ہوں, تو نے میری ٹانگ کاٹ دی. لیکن ڈاکٹر اگر وہ صحیح ڈاکٹر ہے, دلائل سے ثابت ہو جائے, تو پھر اس پہ اعتراض نہیں ہوگا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم سے غیر مسلم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں اسلام کے یہ حکم غلط ہے, یہ حکم غلط ہے, یہ حکم غلط ہے. ہم ان سے کہتے ہیں فرض کر لو اس سے اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو گیا, تو پھر ہم کیا کریں؟ اسلام چھوڑ دیں؟ پھر ہم جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ, اگر فرض کر لو اسلام کو غلط مان لیتے ہیں تو وہ جس چیز کی طرف جائیں گے وہ تو اسلام سے بھی زیادہ غلط ہے. یعنی ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ تمہارے ابا تمہارے خیر خواہ نہیں ہے تمہارے, تو آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے میں ابا کو چھوڑ دوں, تجھے اپنا ابا بنا لوں, پھر میں تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ کچھ کیا ہوا, عیسائیوں کی طرف سے یا کسی اور مذہب کی طرف سے کچھ اشکالات آئے. انہوں نے کہا اسلام پہ ان کو کچھ اشکالات ہیں. میں نے کہا میں ان اشکالات کا جواب دوں گا, لیکن ایک مثال ہے کہ اگر آپ کو وہ جواب نہیں ملتا تو کیا میں عیسائی ہو جاؤں؟ کیا عیسائیت پر اشکالات نہیں ہے کیا؟ تو یہ دنیا میں ہو نہیں سکتا کہ ہر چیز 100% ہر چیز آپ کی سمجھ میں آ جائے. جب کچھ بیسک چیزیں جب سمجھ میں آ جاتی ہیں تو پھر آگے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں آپ کو کہ بھئی آگے وہ سمجھ میں آئے نہ آئے, آپ نے یہ ماننا پڑتا ہے کہ جو چیز سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھئی میرا علم کیا ہے؟ ناقص ہے. پہلی بات یہ کہ یہ جو انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام نے کچھ باتیں کی ہیں, دعائیں قبول ہوتی ہیں, قدم بڑھاؤ اللہ تمہارا ساتھ دیں گے, اور اللہ تمہیں جو ہے نا تم 2 قدم بڑھاؤ گے اللہ 4 قدم بڑھائے گا. تو اگر اس سے غلط ہونا ثابت ہو گیا تو یہ کیا مطلب؟ اللہ ہے نہیں کیا؟ یہ کائنات خود بخود بنی ہے, یہ ثابت ہونا چاہتا ہے اس سے. دوسرا اللہ ہے تو کیا مطلب وہ جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ, اس نے یہ غلط باتیں کی ہوئی ہیں. ظاہر ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا, اللہ کیوں غلط باتیں کرے گا؟ یا اسلام کا غلط ہونا ثابت ہو جائے گا تو پھر کون صحیح ہے؟ کیا ایتھیسٹ لوگ صحیح ہیں جو جن کے پاس کوئی صحیح اور غلط کا کرائٹیریا ہی نہیں ہے, معیار ہی نہیں ہے ان کے پاس؟ تو پھر تو یہ انسان اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق رہے گا نہیں. پھر تو یہ کائنات یہی آئے گا جو ایتھیسٹ کہتے ہیں خود بخود بنی ہے. تو وہ آپ یعنی ایک اشکال سے نکل کے بھاگیں گے اور اس کے بڑے اشکالات کے جال میں آپ پھنس جائیں گے. تبھی یہ جو ایتھیسٹ لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ ان کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ یہ کائنات تو خود سے بن نہیں سکتی تو اللہ خود سے کیسے بن گیا, یہ بڑا اشکال دہرایا جاتا ہے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اللہ ہمیشہ سے کیسے ہے, اور اس کی بیس پہ آپ اللہ کا انکار کر کے اس کائنات کو ہمیشہ سے مان رہے ہو. یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے کہ یہ ہمیشہ سے ہے, حالانکہ یہ زیادہ بڑا اعتراض ہے. یہ تو مادی چیز ہے, اس میں تو چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی, تو کریٹر کے بغیر یہ کریٹ کیسے ہو گئی؟ تو جب بھی کوئی اسلام پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے نا, ایک اعتراض کر کے وہ اس سے بڑے اعتراض کے جال میں پھنس رہا ہوتا ہے. تو آپ کو اپنی عقل کے گھوڑے وہاں روکنے پڑتے ہیں. آپ کہتے ہو یار
کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جہاں عقل ہماری رسائی کرتی ہے